الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قل اے میرے نبی آپ فرما دیجئے جو تم خرچ کرتے ہو مال میں سے پس اس کے مستحق والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں اور مسکین ہیں اور مسافر ہیں۔ وما تفعلوا، اور جو تم نیکی کرتے ہو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی سے سوالات کیے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال کا یہاں پہ تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی سے آ کر صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہم اللہ کے نام ہم جو مال کماتے ہیں اس کو کہاں پہ خرچ کریں، کتنا خرچ کریں اور کیا خرچ کریں؟ تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب دیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا تھا تو اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، لیکن ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اور صحابہ بھی تھے جن کا یہ سوال تھا تو اللہ کے نبی کو اس کا جواب دیا گیا، یعنی قرآن کی آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ کی ذات نے ان کا جواب دیا۔ اور اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات نے فتویٰ دیا، جیسے قل اللہ یفتیکم فیہن، اللہ کی ذات نے اپنی طرف بھی فتوے کی نسبت کی ہے کہ بعض سوالات ایسے تھے جو صحابہ نے کیے تو اللہ کی ذات نے براہ راست اس کے بارے میں فتویٰ دی ہے۔ اور مال جو اللہ کی ذات جو مسلمان کماتا ہے، یہاں پر زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ عمومی مال جو بندہ روزانہ کے اعتبار سے کما رہا ہے تو اس کو کہاں اس کو خرچ کرنا چاہیے، تو اس میں سب سے پہلے جو مستحق ہیں وہ اس کے والدین ہیں، تو والدین کے اوپر بندے کو خرچ کرنا چاہیے۔ یہاں پہ مستحق اللہ کی ذات نے ان کو سب سے پہلے مستحق ان کو بتایا ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا کون سب سے زیادہ مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا آپ کی ماں۔ پھر اس نے سوال کو دہرایا تو آپ نے فرمایا آپ کی ماں۔ تیسری مرتبہ اس نے سوال کیا تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تیرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق تیری ماں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے پھر سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ، کہ وہ تیرے حسن سلوک کا مستحق ہے۔ تو حسن سلوک کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات کو مانا جائے، ان کی خدمت کی جائے، بلکہ ان کے اوپر مال خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ اب اس میں بعض صورتیں تو ایسی ہیں کہ جس میں والدین کے اوپر مال خرچ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں خرچ نہ کیا جائے تو گناہ گار نہیں ہے۔ جیسے فقہ کا اصول یہی ہے کہ اگر والد کمانے والا ہے، اس کے پاس پیسہ موجود ہے، تو پھر بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ والد پہ خرچ کریں۔ جیسے کہ اگر بچے بالغ ہو جاتے ہیں، جب بیٹا بالغ ہو گیا تو اب والد کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کے اوپر خرچ کرے۔ ایسے ہی اگر جب والد کما رہا ہے تو اب بیٹے کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، اپنے والد کے اوپر خرچ کرے۔ اگر والد کماتا نہیں ہے، اس کی انکم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بچوں کے ذمہ ہے، بیٹوں کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے والد کے اوپر اس کو خرچ کریں۔ تو والدین کے اوپر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جو بندہ اپنے قریبی جو یعنی گھر کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر جب بندہ خرچ کرتا ہے تو اس کو صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم اپنا پیسہ خرچ کرتے ہو، جب بندہ اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے اور اپنے اہل و عیال پر، اور اس میں نیکی اور اس میں ثواب کی امید کرتا ہے، ثواب کی نیت کر لیتا ہے، تو اس کو صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ دینار کہ جو تم نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا، ایک وہ دینار ہے کہ جو تم نے کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کر دیا، اور ایک وہ دینار ہے جو تم نے اپنے گھر میں اہل و عیال پہ خرچ کیا ہے۔ تو ثواب کے اعتبار سے وہ دینار سب سے بڑا ہوا ہے جو تم نے اپنے بچوں کے اوپر خرچ کیا ہے۔ تو والدین کے اوپر خرچ کرنا بہت ضروری ہے، اور اس میں ساتھ ہی جو اپنے گھر کے اہل و عیال ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی سے عرض کی، یہ ابو داؤد اور نسائی میں روایت ہے، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس ایک دینار ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو اپنے بچوں پر خرچ کرو۔ پھر اس نے عرض کیا رسول اللہ ایک اور دینار بھی ہے، فرمایا اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرو، یعنی بیوی پر، والدین پر، بھائیوں پر۔ اور پھر عرض کیا رسول اللہ میرے پاس ایک اور دینار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے خادم پہ خرچ کرو۔ اس نے کہا ایک اور دینار بھی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کے بارے میں تم خود ہی جانتے ہو
کہ کس کے اوپر خرچ کرنا چاہیے. یعنی جب اللہ کی ذات نے پیسہ دیا ہے تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو خرچ کرنے کی ترتیب کیا ہونی چاہیے. جب پیسہ ہے تو اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کیا جائے, قریبی رشتہ داروں پر خرچ کیا جائے. جب زیادہ ہے تو اور لوگ جو مستحق ہیں ان کو ڈھونڈا جائے, ان کو تلاش کیا جائے اور ان تک پیسہ پہنچایا جائے, ان کی خدمت کی جائے. تو یہ ہے خرچ کرنے کا اللہ کی ذات نے طریقہ بتایا ہے. تو یہاں پہ فرمایا فللوالدین, سب سے پہلے مال جن کے اوپر خرچ کرنا ہے والدین ہیں, اور دوسرے والاقربین, قریبی رشتہ دار ہیں. اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے اوپر خرچ کرنے میں دگنا اجر ملتا ہے. جیسے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اللہ کے نبی کی زوجہ ہیں, ام المومنین ہیں, تو وہ فرماتی ہیں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ, میرے پاس ایک باندی تھی, میں نے اس کو آزاد کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ باندی اپنے ماموں کو دے دیتی تو تمہیں دگنا اجر ملتا, کہ تمہیں زیادہ ثواب ملتا, ایک کہ صلہ رحمی کرنے کا, اور دوسرا اجر زیادہ کس کا ملتا, اس کو آزاد کرنے کا. تو یہ جو ہے یعنی جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کے اوپر خرچ کریں گے تو اس کا زیادہ اجر ملے گا, اور اس کے اوپر ثواب اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں. جیسے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کی زوجہ ہیں, یعنی اللہ کے نبی کے گھرانے سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مال خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ میرے جو پہلے بچے ہیں ابو سلمہ کے بیٹے ہیں, چونکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر حضرت ابو سلمہ تھے رضی اللہ عنہ, وہ دنیا سے چلے گیا, تو اس کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی سے نکاح کر لیا. تو اب اپنے بچوں کے اوپر وہ خرچ کیا کرتی تھیں جو ان کی پہلے اولاد تھی. تو عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس میں مجھے ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, تمہیں اس میں اجر ملے گا. تو جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے اوپر خرچ کیا جائے, قریبی رشتہ داروں کو ڈھونڈا جائے, تلاش کیا جائے, جو مستحق ہو اس کا خیال کرنا اپنے رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے. والیتامہ, اور جو یتیم ہیں یعنی جن کے والد دنیا سے چلا گیا, اب وہ بچے بے سہارا ہو گئے ہیں, ان کے کمانے والا کوئی نہیں ہے, تو اس کے اوپر مال کو خرچ کیا جائے. والمساکین, اور ایسے ہی مسکین جو فقیر لوگ ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا. مسافر لوگوں پر خرچ کرنا. مسافر کا مطلب یہ ہوتا ہے بس اوقات ایسے مسافر ہوتے ہیں جن کی جیب میں پیسہ بھی ہے, اور بس اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسافر بیچارہ نکلا اس کا پیسہ کہیں ضائع ہو گیا, اس کے پاس رہا ہی نہیں, اب وہ کھانا کھانے سے بھی یعنی اس کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں کہ جس کے ذریعے سے اپنی ضرورت کو پورا کر سکے, تو اس کے اوپر بھی خرچ کرنا چاہیے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ, اور جو تم نیکی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنا پیسہ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. جیسے کہ پچھلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم جب آ گیا تو اس کے سامنے کسی کے حکم کی پرواہ نہیں کرنی, بس اللہ کے حکم کے اوپر چلنا ہے, اللہ کے نبی کے آرڈر کو دیکھنا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہاں پہ ابواب البر چل رہا ہے, نیکیوں کا تذکرہ چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نیک کام بتائے ہیں جن کو ذریعے سے, جن کو کر کے ایمان والا اپنے نامہ اعمال میں ڈھیروں نیکیاں جمع کر سکتا ہے. تو اس میں سے ایک نیکی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ پیسے کو لگایا جائے, اللہ کے نام پہ خرچ کیا جائے, جہاں کہیں ضرورت ہے اپنے رشتہ داروں میں خرچ کیا جائے. زکوٰۃ دینا وہ تو فرض ہے, اس سے ہٹ کے نفلی صدقات بھی کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ